قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. ایک نیا فتنہ آج مغرب میں تو پوری طرح مسلمانوں کو اپنے دام میں پھنسا چکا ہے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ کافر نہیں ہیں. پڑھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے، جو ادھر دیکھ رہے ہیں پڑھ لیں. کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. منفکین، انفکاک کہتے ہیں کاٹ پھینکنے کو، یعنی ممکن نہیں تھا کہ کافروں کو خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے کاٹ پھینکا جاتا. حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، وہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو انہیں پڑھ کر سناتا ہے پاک صحیفے. فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر پختہ احکام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ان صحیفوں کے اندر، وہ پڑھ کر سناتے ہیں. سچ پوچھئے تو میرا یہ تو احساس یہ ہے کہ شاید تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی ذات کا انکار کرنے والے اور اس کے باغی اور سرکش نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہارڈلی مائنڈز، بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہارڈلی مائنڈز دس، لیکن اپنا کوئی رسول بھیج کر اس کی انسلٹ وہ برداشت نہیں کرتا. شرک کرے، بغاوت کرے اللہ تعالیٰ کی، انکار کرے اللہ تعالیٰ کا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے. لیکن اپنا کوئی رسول بھیج کر کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف اس کو وہ ٹیکسٹ بنا دیتا ہے. مانو گے تو سروائیو کرو گے، اور اگر میرے رسول کا انکار کرو گے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو. قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا. سورہ مزمل میں دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا نا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، مکے والو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے اوپر گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول، لیکن فرعون نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا، اس کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس جرم کی پیدائش میں اس کو دبوچ دیا. تو حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اب خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کا، اور اہل کتاب نے تفرقہ نہیں ڈالا، علیحدگی نہیں اختیار کی، الا من بعد ما جاءتہم البینۃ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے. یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی کتابوں میں تو ظاہر ہو گیا کہ حضور کے غلاموں کا بھی ذکر تھا، حضرت عمر کا بھی ذکر تھا اس میں. من بعد ما جاءتہم البینۃ وما امروا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر کس چیز کا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی دنیا کے کسی گوشے میں، زندگی کی کسی گوشے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اب دین کے احکام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ کی ریپرزنٹیٹو نماز ہے اور حقوق العباد کی ریپرزنٹیٹو زکوٰۃ ہے. خلاصہ نکالا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. ذالک الدین القیمہ، اور یہ ہے صحیح اور درست دین. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، دوبارہ آ رہا ہے، یقیناً کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو والمشرکین، یا مشرکین میں سے ہوں، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں.
جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ يا